السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صفات متضادہ کو مکمل کر لیا۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صفات غیر متضادہ کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں صفات کی کوئی صفت ضد نہ ہو، کوئی صفت کیا نہ ہو، ضد نہ ہو۔ اگرچہ عقلاً صفت غیر متضادہ کی ضد بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے سفیر کی ضد عدم سفیر، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پر جو عدم سفیر ہے اس کو بیان کرنے کی اتنی حاجت نہ تھی، اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایسی صفت ہیں جن کی کوئی ضد نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ سفیر۔ مصنف فرماتے ہیں اس کے حروف کو سفیریہ کہتے ہیں جو صاد زا سین ہیں۔ ان کے ادا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کے ہونا چاہیے، جیسے مس کی سین، جیسے مس کی سین۔ سفیر لغت میں اس آواز کو کہتے ہیں کہ جس سے جانوروں کو بلایا جاتا ہے، جس سے کیا؟ جانوروں کو بلایا جاتا ہے۔ آگے مصنف نے جو فرمایا کہ یہاں دیکھیے کہ ان کے ادا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کے ہونا چاہیے۔ اس سے مراد پرندوں کی وہ آواز ہے جو سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ چنانچہ صاحب نہایہ القول المفید فرماتے ہیں کہ صاد میں مثل مرغابی کے، زا میں مثل شہد کی مکھی کے، اور سین میں مثل ٹڈی کے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ صفت سفیر سین میں زیادہ ہوتی ہے۔ 3 حروف ہیں نا، یہ دیکھیے 3 ہیں، صاد زا سین۔ تو صفت سفیر جو ہے سین میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت زا کے، کیونکہ زا میں جہر ہے جو کہ جہر کے سبب واضح ہو جائے گا، اور زا میں صفت سفیر زیادہ ہوتی ہے بنسبت صاد کے، کیونکہ صاد میں استعلاء اور اطباق کی وجہ سے زیادہ وہ قوی ہے، یعنی صاد زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ لہذا جب زیادہ قوی ہے تو یہ بھی واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے سین میں زیادہ کریں گے، اس سے کم زا میں، اس سے کم صاد میں۔ اب یہاں پر اس سوال بیدار ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر 29 حروف ہیں تو ان میں سے صرف 3 حرفوں میں کیوں یہ صفت ہوتی ہے؟ یعنی کہ ان میں مثل سیٹی کی آواز کیوں نکلتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرف نوک زبان ما ثنایا سے ادا ہوتے ہیں، نوک زبان اور ثنایا سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ثنایا کیا ہے تو وہ آپ کیا بولتے ہیں مخارج کے بحث میں سن سکتے ہیں۔ اچھا، نوک زبان ثنایا سے ادا ہوتے ہیں
بس کیا بولتے ہیں وہاں جو ہے اس جگہ میں ان کی آواز بند ہو جاتی ہے، جس سے سیٹی جیسی باریک آواز صادر ہوتی ہے، اور اس کا ادراک حالت سکون میں واضح طور پر ہوتا ہے، جیسے اس، از، اس، یہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان حروف میں مثل سیٹی ہے۔ اب سیٹی سے مراد جو یہ سیٹی بجاتی یہ نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ سیٹی سے مراد کیا ہے؟ پرندوں کی وہ آواز ہے جو سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ اور پھر وہ کون سے پرندے ہیں؟ تو ان کو صاحب نہایہ نے بیان کیا ہے، صاد میں مثل مرغابی کے، زا میں مثل شہد کی مکھی کے۔ شہد کی مکھی کی آواز سنے ہوں گے جس از، اب اس کو جب آپ اپنے ذہن و فکر میں لائیں گے تو بات مکمل طور سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور سین میں مثل ٹڈی کے ہوتی ہے۔ ٹڈی کیا ہے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ آئے تھے، یہ جھنڈ بجھنڈ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فصلوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ خیر میرا سابقہ ان کو بذات خود میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، موبائل وغیرہ پہ دیکھا ہے، اگر آپ لوگ دیکھے ہوں گے تو اور اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ کتاب میں خیر یہی لکھا ہے کہ مثل ٹڈی کے ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسری کیا ہے صفت؟ دوسری نمبر پہ جو صفت ہے قلقلہ، مصنف فرماتے ہیں اس کے حروف قطب جدن ہیں، ان کے ادا میں خاص کر جب یہ حروف ساکن ہو تو ایک آواز لوٹتی ہوئی نکلنی چاہیے، نہ وہ مثل تشدید کے ہو نہ کوئی حرکت۔ مثل، اس کی مثال دے رہے ہیں، مثل قاف میں فلق، فلق، ٹھیک ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے اضطرار و جنبش کے۔ قلقلہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ اضطرار و جنبش کے۔ اور اصطلاح میں ادائیگی حروف کے وقت مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش دینا۔ اصطلاح قرآن میں کیا کہیں گے؟ یعنی جس میں صفت قلقلہ ہو، ان حروف کے ادا کرنے کے وقت مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش دینا۔ اور وہ حروف ہیں کون کون؟ فرمایا قطب جد، یعنی بزرگی کا مدار۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ 29 حروف میں سے صرف انہی 5 حرفوں میں صفت قلقلہ پائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی حروف ہیں ان میں کیوں نہیں صفت قلقلہ، صرف اس میں کیوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو 5 حروف ہیں قاف، قا، با، جیم، دال، ان حروف میں جہر و شدت دونوں جمع ہے، یعنی یہ مجہورہ بھی ہیں اور شدیدہ بھی ہیں۔ اچھا، اب جہر کا حکم کیا ہے؟ سانس بند کرنا، اور شدت کا حکم ہے آواز بند کرنا۔ لہٰذا جب ان دو صفتوں کو ہم ادا کرتے ہیں تو آواز اور سانس بند ہو جانے کی وجہ سے متکلم یا قاری کو ایک قسم کی تنگی پیش آتی ہے، اور تکلیف کے بغیر ان کا ظاہر کرنا دشوار ہے، لہٰذا ان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے ان میں قلقلہ پیدا کرنے کی حاجت پیش آئی، لہٰذا اس وجہ سے ان حرفوں میں قلقلہ کرتے ہیں، باقی میں جب یہ دشواری نہیں پیش آتی ہے تو اس میں قلقلہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جواب دینے کے بعد ایک سوال اور نمودار ہوتا ہے، کہ سوال کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب جہر و شدت کی وجہ سے قلقلہ کرتے ہیں تو حمزہ بھی تو مجہورہ شدیدہ ہے، حمزہ جو ہے وہ بھی مجہورہ اور شدیدہ ہے، اس میں قلقلہ کیوں نہیں کرتے، یا قلقلہ کے حروف میں اس کو کیوں نہیں شمار کیا گیا؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے، اگرچہ حمزہ بھی مجہورہ شدیدہ ہے مگر اس کو حروف قلقلہ میں شمار نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں تخفیف و تعلیل اور اعلال پیش آتا رہتا ہے، اور جو صرف سے واقف ہیں
صرف کے قواعد سے تو جانتے ہیں اس کے 5 قاعدے ہیں. کہیں حمزہ کی تسہیل کی جاتی ہے، کہیں حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی ذات کے ساتھ یہ ہر جگہ قائم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس میں قلقلہ نہیں کیا جاتا، یا لہٰذا اس کا شمار حروف قلقلہ میں نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. آگے بیان کیا کہ ان کے ادا میں خاص کر جب یہ حروف ساکن ہو تو ایک آواز لوٹتی ہوئی ہونی چاہیے. اب اس میں جو قلقلہ کر گئے اس کے 5 مراتب ہیں. کتنے مراتب ہیں؟ 5 مراتب ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوگا کہ جو ساکن کیا جا رہا ہو وہاں پر مشدد ہو، یعنی موقوف مشدد ہو. اگر ساکن موقوف کیا ہو؟ مشدد ہو. جیسے بالحق مشدد ہے، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو یہاں پر اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوگا. اس سے کم جب ساکن ہو موقوف مخفف ہو، یعنی جس کو ساکن کیا جا رہا ہے وہ حروف قلقلہ میں سے مشدد نہ ہو، جیسے محیط. تیسری قسم یعنی تیسرے درجہ یہ ہے کہ مشدد ہو لیکن وہاں وقف نہ کیا جائے، حالت وصل میں اس کو پڑھا جائے، تو اس سے بھی کم درجے کا قلقلہ اس میں ہوگا. جیسے الحق من ربک، الحق من ربک. ٹھیک. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ نہ وقف کیا جا رہا ہو وہاں پر، نہ ہی وہ مشدد ہو، وصل ہو لیکن وہ ساکن ہو، جیسے یجمع کی جیم. پانچواں درجہ ہے مطلقاً متحرک ہو، جیسے تب، قل، قد وغیرہ. تو یہ کتنے مراتب ہوئے؟ 5 ہوئے. اچھا ایک بات اور ذہن نشی رکھیں کہ 5 حروفوں میں سے سب سے زیادہ قلقلہ جو ہوگا وہ قاف میں ہوگا. یوں کہہ لیجئے کہ قاف میں قلقلہ اکمل، بقیہ میں کامل ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قاف میں اضطرار اور ضغطہ بنسبت ان 4 حرفوں کے زیادہ ہے. آگے بیان کیا کہ نہ وہ مثل تشدید کے ہو نہ کوئی حرکت، جیسے قاف میں فلق. ٹھیک ہے. یعنی صرف ایک آواز لوٹتی ہونی چاہیے، یعنی صرف ایک لوٹتی ہوئی آواز نکلنی چاہیے، نہ یہ کہ حروف قلقلہ کو ساکن سے متحرک یا مشدد بنا دے. یہ سخت غلطی ہے. جیسے احق، جیسے احق، تو اب کوئی کہ احق کو اس طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ مکمل ہوا. آئیے اب ہم اس کا اجرا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.